بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ یہاں اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کوئی کردار نہ ادا کیا ہو، مگر میری تو پوری زندگی ہی ایک ایسی کہانی بن کر رہ گئی جسے سننے کے بعد کوئی میری سچائی پر یقین بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ میں خود کہانی کا ایک ایسا کردار تھی جس نے کبھی کچھ اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن زندگی میں نے پہلی مرتبہ ایک قدم اپنی مرضی سے اٹھایا، اور وہ مجھے اس جہنم میں لے کے آ گیا جہاں پر مانگنے سے بھی مجھے موت نہیں ملتی تھی۔ کاش کوئی تو ایسا ہوتا جو مجھے بچا سکتا۔ میرا نام نیدا ہے۔ میں وہ بدنصیب لڑکی ہوں جو ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پیدا ہونا میری چوائس نہیں تھی اور نہ ہی مجھے زندگی سے کوئی شکوہ تھا۔ لیکن جب وہی گھر میری تباہی کا سبب بنا تو سب کچھ میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا۔ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر غربت سے زیادہ بے بسی اور مجبوریوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ابا وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ میرے ابا کی طرح گاؤں کے باقی سب کسان بھی وڈیرے کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے دل سے راضی نہیں تھے، مگر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ان کے لیے مجبوری بنا ہوا تھا۔ ابا سمیت باقی سب بھی نہ چاہتے ہوئے غلامی کی ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور تھے جس میں کبھی انہیں آزاد ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر والوں کو غربت کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی وہ زمین میرے دادا کی تھی جو اب وڈیرے کے قبضے میں جا چکی تھی، اور ابا اپنی ہی زمین پر کسی دہاڑی دار کسان کی طرح کام کرتے تھے، مگر ستم تو یہ تھا کہ انہیں پوری اجرت بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ابا کو بڑا چپ چاپ اور دکھی دیکھا تھا۔ وہ صبح منہ اندھیرے زمینوں پر کام کرنے کے لیے چلے جاتے اور پھر شام کو مغرب ہونے سے پہلے لوٹتے تھے۔ بیچ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بھی گھر نہیں آتے تھے، بلکہ اماں خود کھیتوں پر جا کر ابا کو کھانا دے کر آتی تھیں۔ ابا شام کو جب گھر آتے تو نہا دھو کر کچھ دیر تھوڑی دور رہنے والے اپنے دوست فضل چاچا کے پاس چلے جاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹتے۔ کبھی میرے ابا فضل چاچا کے گھر ہی کھانا کھا لیتے تو کبھی فضل چاچا کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آتے اور ہماری چھوٹی سے کچن میں رکھے لکڑی کے پرانے تخت پر بیٹھ کر چاچا کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ میں اس وقت چھوٹی سی تھی۔ اماں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر چاچا اور ابا کی آؤ بھگت کرتی۔ چاچا بڑے خوش ہو کر میرے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے تھے اور ابا بھی مسکرا دیتے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی مسکراہٹ ہمیشہ پھیکی سی لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے ابا کبھی دل سے مسکراتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو جب 9 سال کی ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ ابا کو کس بات کا دکھ اور غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دراصل وہ اپنی زمین اس طرح وڈیرے کے قبضے میں جانے اور پھر اپنی ہی زمین پر نوکروں کی طرح کام کرنے پر بہت زیادہ دکھی رہتے تھے۔ حالانکہ گاؤں میں اکیلے نہیں تھے جس کے ساتھ وڈیرے نے یہ زیادتی کی تھی۔ یہ تو گاؤں کے ہر دوسرے کسان کی کہانی تھی۔ لیکن ابا کو یہ دکھ بھی تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکے۔ لے دے کے ان کی بس ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو گھر میں ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ایک دن اسے عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے تو 4 پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مگر ہمارے گھر میں تو چولہا ہی بڑی مشکلوں سے جلتا تھا۔ میری اماں بھی ابا کی طرح سیدھی سادی سی عورت تھیں جو دوسرے گاؤں سے بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھیں۔ پہلے تو اماں کو یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر وہ بھی اس کی عادی ہوتی گئیں۔ جب اماں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھیں، اس وقت دادا اور دادی بھی زندہ تھے، لیکن دادا بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک اس وقت ہوا تھا جب وڈیرے نے دھوکے سے ان کی زمین ہتھیا کر اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ حالانکہ زمین کے اصل کاغذات تو ابھی تک ابا کے پاس تھے، مگر وڈیرے نے جعلی کاغذات بنوا رکھے تھے تاکہ اگر ابا کسی بھی طرح کے ان کے خلاف جانے کی کوشش کریں تو وہ اپنی طاقت کے زور سے یہ نقلی ثبوتوں کو اصلی بنا کر قانون کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن دادا کی اچانک بیماری کی وجہ سے ابا کو اتنا ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ گاؤں سے باہر کہیں جاتے اور جس تحصیل میں گاؤں لگتا تھا وہاں کی تھانے میں رپورٹ کرواتے۔ لیکن جیسے جیسے ابا کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی، وہ اپنے بوڑھے بیمار باپ کو بستر پر اس طرح بے بس پڑے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔
इस वक्त अब्बा और अम्मा की शादी को मुश्किल से 2 महीने गुजरे थे जब ये सब कुछ हुआ था। अब्बा ने हालात से तंग आकर वो कदम भी उठाया जिसके लिए उनके पास हिम्मत नहीं थी, मगर इन्हें हौसला भी अपने घर वालों को देखकर ही मिला था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक मर्तबा डर के बैठ जाएंगे तो फिर सारी जिंदगी गुलामी का तोक इनके गले में पड़ा रहेगा। वो चाचा फजल के साथ तहसील के थाने में गए और इन दोनों ने वडेरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि चाचा फजल के साथ भी वही जुल्म हुआ था जिसका शिकार मेरे अब्बा बने थे। मगर सितम बलाए सितम कि पहले तो थाने में कोई रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा था। बहुत चक्कर काटने के बाद जब रिपोर्ट लिखी गई और अब्बा फजल चाचा के साथ घर आ गए तो उसी रात पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई, क्योंकि वडेरे ने इन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था और पुलिस भी वडेरे के हाथों की कठपुतली थी। हालांकि जिन कागजात की बुनियाद पर वडेरे ने केस किया था वो कागजात नकली थे। मेरे अब्बा और फजल चाचा बेहद परेशान हो गए। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ना तो केस की पैरवी कर सकते हैं और ना ही जालिम वडेरे का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि गांव वाले इनका साथ नहीं देंगे। हालांकि अब्बा और फजल चाचा थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो असली कागजात की बुनियाद पे केस को जीत सकते थे, मगर बात तो सारी इस पापी पेट से जुड़ी हुई थी जिससे पालने के लिए अब्बा इतने जतन कर रहे थे। घर का तो ये हाल था कि मुश्किल से 2 टाइम की रोटी पकती थी। इस पर दादा की बीमारी और इलाज का खर्चा भी होता था। ऐसे हालात में अब्बा को कचेरी के चक्रों के लिए पैसे कहाँ से लाते और वकील कहाँ से करते। इसलिए कोर्ट में हाजिर होने से पहले ही वो वडेरे की अदालत में पहुंच गए और अपने ना करदा गुनाह की माफ़ी मांगकर केस से जान छुड़ा ली। लेकिन इस बात के 2 साल बाद अब्बा को पता चला कि वडेरे ने केस तो किया ही नहीं था। पुलिस वालों ने वडेरे के कहने पर झूठ बोलकर अब्बा और फजल चाचा को डराया धमकाया था। इस बात के इल्म में आने के बाद अब्बा समझ गए कि वो चाहकर भी जालिम वडेरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने आप को हालात और वडेरे के रहमो करम पे छोड़ दिया। कम से कम घर तो चल रहा था और दादा की दवाएं भी आ जाती थीं। अम्मा और अब्बा की शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही मेरी पैदाइश हुई, लेकिन मेरे बेचारे माँ बाप और बूढ़ी दादी इस खुशी को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सके थे कि मेरी पैदाइश के दूसरे दिन ही दादा का इंतकाल हो गया। सबने सब्र और हिम्मत से काम लेते हुए इसी में भलाई तलाश की और रोज़ के मामूलात में मसरूफ़ हो गए। मेरी अम्मा जिस घर से ब्याह कर आई थीं वहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, मगर ये आलम नहीं था। जैसे वो अप्पा को 2 वक्त का चूल्हा जलाने का इंतज़ाम करने के लिए इतनी मेहनत करते हुए देख रही थीं, इसके बावजूद सुख चैन का एक दिन नसीब नहीं होता था। मगर जिंदगी वक्त और हालात के साथ समझौता करना सिखा ही देती है। अब जो भी था आखिरकार वही अम्मा का नसीब था। इसलिए अम्मा अपना घर बार संभालने और मेरी तरबियत और परवरिश करने में मसरूफ़ हो गईं और वक्त गुजरने लगा। मैं अपनी अम्मा और अब्बा की इकलौती औलाद थी। हालांकि मैं 10वें साल में थी और मेरे बाद अभी तक अम्मा अब्बा के आंगन में कोई और फूल नहीं खिला था। अब तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी और अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो मेरी तरफ करके वो मुझ में ही खुशियां तलाश करते थे। मेरी छोटी से छोटी बात पर तवज्जो देते और पूरी कोशिश करते थे कि जितनी इनकी चादर है इतने पांव फैलाते हुए वो मुझे किसी चीज़ की कमी न होने दें। मगर जिंदगी बड़ी बेरहम थी। अम्मा अब्बा चाहकर भी मेरी ख्वाहिशें और ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिल भी नहीं करवाया था। इसके बावजूद वो दोनों ही मेरे अच्छे और महफूज मुस्तकबिल की दुआएं भी करते और इनकी कोशिशें भी जारी थीं। गुजरते वक्त की इसी कश्मकश में अम्मा एक बार फिर से उम्मीद से हुई, तो जैसे हमारे घर में नई जिंदगी के आने की खबर सुनते ही नई उम्मीदें भी जाग गई थीं। अम्मा और अब्बा चाहते थे कि अब इनके यहाँ बेटा आ जाए तो इनकी फैमिली भी मुकम्मल हो जाएगी और फिर इनकी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था अम्मा की हालत ख़राब होती जा रही थी। बुनियादी सहूलियात के ना मिलने की वजह से अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगीं। दाई जब भी अम्मा का चेकअप करती तो अब्बा को कहती थी कि इसके खाने पीने का ख्याल रखो, मगर अब्बा अपनी पहुंच से बाहर निकलकर आखिर अम्मा के लिए क्या करते। उन्होंने तो वडेरे से रहम की भीख मांगने की कोशिश भी की। वो चाहते थे कि वडेरा इनकी उजरत बढ़ा दे और ज़मीन में से अनाज का थोड़ा बहुत हिस्सा भी वो अब्बा को दे दिया करे।
मगर वडेरे के सीने में तो दिल की जगह कोई पत्थर था। इस पर किसी के आंसुओं का भी कोई असर नहीं होता था। वो इतना जालिम इंसान था कि इसे अपने सिवा कभी कोई नजर ही नहीं आता था। हालांकि इसके अपने भी बीवी बच्चे थे जिनको वो हवेली से निकलने भी नहीं देता था। कभी किसी ने इनको देखा भी नहीं था, बल्कि सब लोग यही जानते थे कि वडेरे का बेटा शहर में पढ़ता है। मगर फिर भी इसका दिल कभी किसी के लिए मोम नहीं हुआ। उसने अब्बा के रोने धोने पर कुछ पैसे इनके हवाले कर दिए, जो अब्बा ना चाहते हुए भी ले आए, क्योंकि अम्मा की जो हालत थी, ऐसे में इन्हें अच्छी खुराक की बहुत ज़रूरत थी। अब्बा ने अपनी बिसात से बढ़कर कोशिशें जारी रखीं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अम्मा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और खुद भी इसी के साथ दुनिया से चली गईं। अब्बा के लिए तो दो दो कयामतें एक साथ टूटी थीं और दादी बेचारी से तो रोया भी नहीं जाता था। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थीं, इन्हें तो ठीक से दिखाई और सुनाई भी नहीं देता था। मगर बहू और पोते के इस तरह बिछड़ जाने का इन्हें भी बहुत दुख था। अब्बा तो जैसे टूट गए थे और मेरा तो रो रो के बुरा हाल था। मुझे अपने बेजान भाई से बिछड़ने का तो इतना दुख नहीं था जितना मैं अम्मा को आवाज़ें दे देकर रो रही थी। मगर अम्मा ना मेरे रोने चीखने पर उठीं और ना ही मेरी आवाज़ों पर मुझे कोई जवाब देती थीं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जब अम्मा को कब्र में उतारने के बाद अब्बा घर लौटे और सारी रात बैठकर रोते रहे। मैं जितनी देर जागती रही अब्बा को रोते हुए देखती रही और खुद भी रोती रही थी। अम्मा और भाई के इंतकाल के सिर्फ 1 महीने बाद ही दादी का भी इंतकाल हो गया और घर में सिर्फ मैं और अब्बा रह गए। वो तो पहले ही बिल्कुल ऐसे हो चुके थे जैसे इनके कमज़ोर वजूद में जान ही नहीं है। बस किसी बेजान वजूद की तरह उठकर काम पर चले जाते और वापस आकर दोने वाले खा लिया करते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। साथ में रहने वाली खाला और फजल चाचा की बीवी ही मेरा ख्याल रखती थीं। शुरू में तो अब्बा मुझे फजल चाचा की बीवी के पास छोड़कर काम पर जाते थे, मगर फिर मैंने घर पर रहना ही शुरू कर दिया। हालांकि फजल चाचा की बीवी बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती थीं और उनके बच्चों के साथ मेरी दोस्ती भी थी। मगर मैं सारा दिन उनके घर तो नहीं रह सकती थी। मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे अम्मा की बड़ी याद आती थी। मैं सुबह को अब्बा के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके लेटी रहती। मुझे नींद भी आ जाती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी और डर भी बहुत लगता था। फिर बराबर वाली खाला के पास नाश्ता करके मैं फजल चाचा की बीवी के पास चली जाती और वहीं पे दोपहर का खाना खा के अब्बा के लिए भी खाना खेतों में ले जाती और वहाँ से सीधी अपने घर चली जाया करती थी। मैंने घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखना शुरू कर दिया। अब्बा के घर लौटने से पहले ही मैं घर की सफाई कर लेती थी और फिर फजल चाचा की बीवी से मैंने हांडी रोटी करना भी सीखना शुरू कर दी। मगर 11 साल की बच्ची कितनी ही कोशिशें करने के बावजूद भला क्या चूल्हा हांडी सीखेगी। कभी मेरा हाथ जल जाता था तो कभी मुझे समझ नहीं आता था कि हांडी में मिर्च कितनी डालनी है और नमक कितना डालना है। मैं एक बात चाची से पूछती थी तो वो मुझे ये सारे काम करने से मना करती थीं। मगर मुझे अच्छा लगता था कि मैं अब्बा के लिए खाना भी बनाऊं और सारे काम भी करूं। इस तरह करते कराते 6 महीने के अरसे में मुझे रोटी डालनी भी आ गई और जैसे तैसे हांडी भी बना लेती थी। अब्बा मुझे ऐसे चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए देखते तो इन्हें बहुत दुख होता था। उनकी ये कोशिश होती थी कि चूल्हे में लकड़ियां जलाकर वो खुद मुझे दे दें और ज़्यादातर सालन भी वो खुद ही बना लेते थे। ऐसे ही हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे का दुख दर्द बांटते और घर के काम मिलजुल कर करते हुए वक्त गुजार रहे थे। किसी ने सच कहा है कि वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो मगर गुजर ही जाता है और इंसान दुखों के गहरे समंदर से भी बाहर आ जाता है। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के सहारे जिंदगी से समझौता करके आगे बढ़ने लग गए थे। मैं 12 साल की हो गई थी और इतनी छोटी सी उम्र में जितना मुझसे हो पाता था मैं घर के सारे काम कर लेती थी। अब्बा के लिए रोज़ाना खेतों में खाना भी लेकर जाती थी। एक दिन जब मैं अब्बा के लिए खाना लेकर गई, वहाँ वडेरा अपने बंदों के साथ खेतों का जायजा ले रहा था। उसने मुझे देखा तो अपने पास बुलाया और पूछने लगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी बेटी हूँ। मैंने बताया तो वो बिल्कुल चुप होकर मेरी तरफ देखने लग गया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था। मुझे एकदम से खौफ महसूस होने लगा। तब उसने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया तो मैं भागती हुई अपने घर चली गई। शाम को अब्बा वापस आए तो मैंने उनको ये बात बताई तो वो भी थोड़े परेशान हो गए।
پھر 2-3 دن بعد وڈیرے نے ابا کو حویلی میں بلایا اور کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس حویلی میں کام پر چھوڑ دے، تیرے دن بھی بدل جائیں گے اور تیری بیٹی بھی کچھ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرے گی۔ مگر ابا نے وڈیرے کی بات نہ مانی اور معذرت کر کے گھر چلے آئے۔ یہ بات ابا نے چاچا فضل کو بتائی تھی، تب میں نے سنا تھا، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابا اور زیادہ پریشان کیوں رہنے لگ گئے تھے۔ ابا اور چاچا فضل کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے اس سے انکار کی وجہ سے وڈیرا ابا کے ساتھ کیا کرے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر گیا، وڈیرا خاموش ہی رہا، تو ابا اور چاچا سمجھے کہ اس نے ابا کے انکار کی اس جرات پر انہیں معاف کر دیا تھا۔ مگر جب انسان کے حالات خراب ہوں تو وقت اور قسمت کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک دن ابا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گر گئے۔ میں اسی وقت ابا کا کھانا لے کر وہاں پہنچی تھی اور ابا کو اس حال میں گرتے ہوئے دیکھ کر میں نے شور مچا دیا۔ تب آس پاس کام کرنے والے کسان دوڑے چلے آئے اور سب نے ابا کو سہارا دیا اور گاؤں کی ڈسپینسری میں لے گئے۔ مگر ابا کو ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور چاچا فضل سے کہنے لگے کہ ابا کو زبردست ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی تو وہ ان کو انجیکشن وغیرہ لگا دیں گے، مگر انہیں کسی بڑے ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے۔ دراصل ڈاکٹر کو خدشہ تھا کہ ابا کا دل پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ چاچا فضل یہ سب سن کر بے حد پریشان ہو گئے اور میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ابا کو لے کر شہر کے سرکاری ہسپتال میں چلے گئے، جہاں پر انہیں داخل کر لیا گیا۔ داخلہ اور ڈاکٹر سے چیک اپ تو وہاں فری تھا، تھوڑی بہت دوائیں بھی مل رہی تھیں، مگر کچھ دوائیں باہر سے بھی لانی پڑتی تھیں، اور جس بات کا خدشہ گاؤں کے ڈاکٹر نے ظاہر کیا تھا، شہر کے ڈاکٹروں نے بھی آپریشن کا ہی بتایا۔ مگر آپریشن میں آدھا پیسہ ہسپتال کی طرف سے اور آدھا مریض کے گھر والوں نے بھرنا تھا، اور وہ آدھا پیسہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ چاچا فضل بے حد پریشان ہو گئے۔ میں تو زیادہ سمجھدار نہیں تھی، مگر مجھے اتنا معلوم تھا کہ ہمارے پاس تو چند 100 روپے بھی نہیں تھے، پھر اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس وقت چاچا فضل کی بیوی کے پاس ان کے گھر میں ہی تھی۔ چاچا چاچی جب بات کر رہے تھے تو میں نے بھی کچھ سنا تھا۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، ورنہ ہم بھائی کا علاج کروا دیتے، اور چاچا بھی چاچی کو بتا رہے تھے کہ کہیں سے اتنا بڑا قرض بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ سب جاننے والوں کے حالات ایک دوسرے سے کچھ مختلف نہیں ہیں، اور بات تقریباً 1.25 لاکھ کی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ کچھ دوائیں بھی خود لینی پڑیں گی اور کچھ دن ہسپتال میں بھی رہنا ہوگا۔ میں نے یہ سب سنا تو چاچا اور چاچی کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میرے پاس ابا کے سوا تو اب کوئی بھی نہیں ہے، میں حویلی میں جا کر کام شروع کرتی ہوں اور وڈیرے سے ابا کی زندگی کے لیے پیسوں کی بھیک بھی مانگ لوں گی، مگر آپ ابا کو آپریشن کروا دیں۔ میں نے چاچا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے، اور چاچی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر چاچا مجبور ہو کر مجھے حویلی لے کر گئے، اور میں نے وہاں ان کے سامنے ہی وڈیرے سے وہی سب کہا جو چاچا سے کہہ کر آئی تھی۔ میں وڈیرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور بہت زیادہ رو بھی رہی تھی۔ وڈیرے نے بنا کچھ کہے اسی وقت اپنے ایک آدمی سے 2 لاکھ روپے منگوائے اور چاچا کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور کہا کہ آپریشن کے بعد بھی جتنا دوائیوں کا خرچہ ہو سب اسی پیسوں میں سے ہو جائے گا، مگر اس کا باپ ٹھیک ہو کر بھلے گاؤں آ جائے، لیکن یہ اب حویلی سے باہر کبھی نہیں جائے گی۔ چاچا کے لیے بھی یہ بات اتنی ہی بڑی تھی جتنی غیرت مند باپ کے لیے ہو سکتی ہے، مگر اس وقت ابا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے۔ چاچا نے سوچا کہ ایک بار ابا ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ جو پیسے دے کر وڈیرا ہم پر احسان کر رہا تھا اور بدلے میں میری قیمت لگا رہا تھا، وہ پیسے تو ہمارے ہی تھے، کیونکہ وڈیرے نے سالوں سے ہمارا کھیتوں پر قبضہ کر رکھا تھا، مگر چاچا جانتے تھے کہ کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے، اسی لیے چاچا چپ چاپ وہ پیسے لے کر حویلی سے باہر چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئے کہ اپنا ہر طرح سے خیال رکھنا اور ہم تمہیں لینے جلدی آئیں گے۔ چاچا کے جانے کے بعد وڈیرے نے ایک ملازمہ کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں بھیج دیا، جہاں پر وڈیرے کی بیوی اور بچے رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں حویلی میں داخل ہوئی تھی اور میں نے پہلی مرتبہ وڈیرے کی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ تو بڑی سادہ سی عورت لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نوکرانی سے میرے بارے میں پوچھا۔ جب نوکرانی نے اسے بتایا کہ میں حویلی کس طرح پہنچی ہوں
تو وڈیرے کی بیوی کے چہرے پر میں نے کرب کے تاثرات دیکھے تھے۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھ پائی کہ اس کے چہرے پر وہ تاثرات کیوں آئے تھے، مگر آگے چل کر مجھے بہت کچھ سمجھ آنے والا تھا جو میں نے ابھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 2-3 دن گزر گئے تھے، مگر ابا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں حویلی کے اندرونی حصے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہاں مجھ سے گھر کے کام کاج کروائے جائیں گے، مگر ابھی تک مجھے کسی کام پر نہیں لگایا گیا تھا۔ انہی 2-3 دنوں میں نے حویلی میں وڈیرے کی بیوی کے علاوہ ایک جوان خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ وڈیرے کی بیٹی ہے، مگر جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو میں بھی حیران ہو گئی، کیونکہ وہ وڈیرے کی دوسری بیوی ہے جس سے اس نے خفیہ طور پر شادی کی تھی، اور گاؤں میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ شاید کسی اور گاؤں کی تھی، اور حویلی میں کون آتا جاتا ہے اس بات کی خبر تو کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں جو حویلی کے گیٹ سے نکلتیں اور گیٹ کے اندر داخل ہوتی تھیں، اور وہیں سے سب ان میں بیٹھ کر آتے جاتے تھے۔ وڈیرے کی دونوں بیویاں بہت ڈری سہمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے پاس بہت کم بیٹھتی تھیں، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑے جیسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی کرتی تھیں۔ جب مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 10 دن پورے ہو گئے، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وڈیرے کے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے دوسری شادی بھی کی تھی، اور گاؤں والوں کے سامنے اس نے جھوٹ کہہ رکھا تھا کہ اس کا ایک بیٹا شہر میں پڑھتا ہے اور بیٹی حویلی کے اندر رہتی ہے۔ یہ سب کچھ مجھے وہاں کی نوکرانیوں سے پتہ چل رہا تھا۔ میں اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو ابھی تک میری سمجھ سے باہر تھی، اور وہ یہ تھا کہ مجھے وڈیرے نے حویلی میں اس طرح قید کیوں کیا تھا، کیونکہ مجھ سے تو کوئی وہاں پر کام بھی نہیں کرواتا تھا۔ وڈیرا بھی حویلی کے اندرونی حصے میں صرف 2 مرتبہ نظر آتا۔ پورے دن میں صبح ناشتے کے وقت جب ناشتہ لگتا تو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ناشتہ کرتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے بھی وہ لوگ اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کرواتے تھے۔ اسی طرح رات کو کھانے پر بھی یہی منظر دہرایا جاتا تھا۔ پہلے تو میں ایک ملازمہ کے ساتھ اس کے کوارٹر میں سوتی تھی، پھر جب مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 1 مہینہ اور 10 دن پورے ہو گئے تو مجھے حویلی کے اندر ایک کمرہ دے دیا گیا۔ وہ کمرہ بھی حویلی کے باقی کمروں کی طرح ہر آسائش سے مزین تھا۔ میں تو کبھی زندگی میں اتنے نرم و ملائم بیڈ پر نہیں سوئی تھی جو اب مجھے حویلی میں سونے کو ملا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے بالکل بھی چین سکون نہیں آتا تھا، کیونکہ میں اتنے دنوں سے اپنے ابا سے بہت دور تھی۔ حویلی کی ایک ملازمہ سے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ ابا کا آپریشن ہو گیا ہے اور علاج بھی چل رہا ہے۔ ابا واپس گاؤں والے گھر میں بھی آ گئے ہیں اور مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھے، جو حویلی میں آ کر بھی بغیر مجھ سے ملے چلے جاتے تھے، کیونکہ وڈیرا انہیں مجھ سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسے ہی تھوڑے سے دن اور گزرے تو ایک عجیب و غریب سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ میں جس کمرے میں سوتی تھی، رات کو وہاں پر روز وڈیرا ایک عامل بابا کو لے کر آتا، اور پھر وہ دونوں زمین پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا پڑھنے لگ جاتے تھے۔ مجھے بھی عامل بابا کے سامنے بٹھا دیا جاتا، اور ایک ملازم کمرے میں ایک طرف کھڑا رہتا تھا۔ پہلے تو کچھ دن ایسے ہی ہوتا رہا، میں بھی ڈر کے مارے چپ چاپ بیٹھ جاتی تھی، مگر اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ کبھی وہ مجھ پر رنگ ڈالتے تھے تو کبھی لوہے کی ایک باریک سی سلاخ سے میرے بازو جلاتے تھے، کبھی وہ عامل بابا موم بتی میرے ہاتھ پر رکھ کر جلاتا اور اس کا پگھلتا ہوا موم میرے ہاتھ پہ گرتا تو مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی۔ میں چیختی چلاتی، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے کمرے کے اندر نہیں آتا تھا۔ عامل بابا اور وڈیرے کی حرکتیں روزانہ رات کو 2-3 گھنٹے جاری رہتی، اور پھر وہ دونوں اٹھ کر چلے جاتے تھے، مگر باہر سے دروازہ بند کر دیتے۔ صبح کو ملازمہ دروازہ کھولتی تھی اور مجھے ناشتہ وغیرہ دے دیتی۔ اب مجھے پہلے کی طرح کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سے یہ عملیات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میں نے وڈیرے کی دونوں بیویوں کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں کمرے سے باہر جا نہیں سکتی تھی اور ان دونوں کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر وقت ایک نوکر کمرے میں تالا لگائے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ میری زندگی بس سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔
کیونکہ نہ وڈیرے کی عملیات کا سلسلہ تھم رہا تھا اور نہ ہی کوئی میری مدد کو وہاں پہنچتا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے، مگر ایک کے بعد ایک مجھے تکلیف دینے کے طریقے بدلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن عامل بابا نے مجھے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ کبھی میرے بال پکڑ کے نوچتا تھا، پھر اس نے میرے پیر میں زنجیر ڈال کر وہیں کمرے میں باندھ دیا۔ ایسے ہی 3 دن گزرے اور میری زنجیر کھول دی گئی۔ ایک دن عامل بابا نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو کمرے میں عامل بابا اور وڈیرا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تب پہلی مرتبہ ان کی باتیں سنی اور یہ سب کرنے کی وجہ کے بارے میں سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جس وجہ سے وہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں شاید ہی کوئی سوچ سکتا تھا۔ عامل نے وڈیرے سے کہا کہ بس 40 دن یہ عملیات چلیں گے اور پھر اس بچی کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، اس کے بعد آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ سب کچھ اولاد کے لیے ہو رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم اور بے ایمان کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی بچی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بھلا اولاد جیسی نعمت کیسے مل سکتی تھی؟ میں چھوٹی سی بچی تھی، اس کے باوجود اس بات کو سمجھتی تھی، مگر حیرت تھی کہ وڈیرا جہالت میں اس قدر غرق تھا کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں رہی تھی کہ ایمان کا سودا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس رات کے بعد میں نے بس اپنے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور مجھے یقین تھا کہ میرے ابا بھی مجھ سے ملنے کو تڑپ رہے ہوں گے اور میری سلامتی کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ اور پھر وہ دن بھی آخرکار آ گیا جب میری دعائیں پوری ہو گئیں۔ وڈیرے کی دونوں بیویوں نے ایک بااعتماد نوکرانی کے ذریعے مجھے حویلی سے نکال دیا۔ وہ لوگ مجھے جنگل میں کسی جگہ چھوڑ کر آئے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا جھونپڑی نما گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ بجایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ میں نے ان لوگوں کو ساری بات بتائی تو ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، مگر وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میں وڈیرے کے ظلم اور زیادتیوں کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے اب بس اپنے ابا کے پاس جانا تھا۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی سے کہا کہ کسی طرح مجھے میرے ابا کے پاس پہنچا دیں یا ابا کو یہاں پر بلا دیں، تو ان لوگوں نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اتنی دیر کر رہے تھے، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وڈیرا اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے ڈھونڈ نہ لے۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن میں گھر کے پیچھے کی طرف مٹی سے کھیل رہی تھی، تب وڈیرے کے بندے مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں پر میں اس عورت اور آدمی کے ساتھ رہتی تھی، مگر ان دونوں نے مجھے جنگل میں کہیں چھپا دیا اور وڈیرے کے آدمی وہاں سے چلے گئے۔ میں جن کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ کل ہم تمہیں تمہارے ابا کے پاس لے چلیں گے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی اور کھانا کھانے کے بعد سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہیں جھونپڑی کے کمرے میں میرے پاس ابا اور فضل چاچا بیٹھے تھے، اور وہ دونوں مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ میں نے ابا کے گلے لگ کر جب رونا شروع کیا تو وہ عورت بھی رونے لگ گئی جس کے پاس میں نے پناہ لے رکھی تھی۔ پھر ابا نے ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تو ہمارے گاؤں سے بہت سارے خطرے ٹل گئے ہیں۔ وڈیرے کی بیوی نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کی جو جتنی زمینیں ہیں وہ آ کر سارا حساب کتاب بھی کر لیں اور جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہو رہی تھی کہ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا۔ ابھی ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وڈیرا کچھ غیر قانونی کام کرنے کے جرم میں ملوث تھا اور شہر کی پولیس اس کو تلاش کرتی ہوئی گاؤں آنے والی تھی۔ وہ لوگ 1 ہفتہ پہلے وڈیرے کو گرفتار کرنے آئے تھے، مگر وڈیرے نے گرفتاری نہیں دی اور ان پر گولیوں کی بارش کروا دی، مگر پولیس کی 2 آدمیوں نے وڈیرے سمیت ان کے کئی آدمیوں کو مار دیا۔ یہ خبر سن کر تو میں بہت حیران ہوئی کہ وڈیرے سے گاؤں والوں کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی تھی، مگر حیرت کی بات تھی کہ اگر وڈیرا مر گیا تھا تو مجھے لینے کون آئے تھے؟ تب ابا نے بتایا کہ وڈیرے کی بیوی نے مجھے لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، مگر اس وقت یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، اس لیے ان لوگوں نے تمہیں چھپا دیا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی بھی وڈیرے کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اس وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ کر جنگل میں رہنے پر مجبور تھے۔ اسی وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ کر جنگل میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔
ابا اور چاچا مجھے لے کر اپنے گھر گئے اور وہ دونوں میاں بیوی بھی گاؤں واپس لوٹ آئے۔ اس واقعے کو پورا 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ وڈیرے کی بیوی بہت اچھی ہے۔ میں اب بھی ان دونوں سے ملنے حویلی جاتی ہوں۔ اب ہمارے گاؤں میں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ سب لوگ وڈیرے کی بیوی کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی گاؤں والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ ابا کی زمین بھی انہیں واپس مل گئی ہے، مگر ابھی بھی کچھ کسان وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے ہیں تاکہ ان دونوں عورتوں کا گزارا ہوتا رہے جو حویلی میں وڈیرے کی بیوہ بن کر زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہی وڈیرے کی چھوٹی بیوی کے ہاں خوشخبری آئی تھی، اور وہ دونوں بیچاری عورتیں جو وڈیرے کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور تھیں، اب انہیں بھی جینے کا ایک سہارا ملنے والا تھا، اور ان دونوں نے اسے ایک اچھا انسان بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی مجھے جب وہ سب کچھ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ گاؤں میں سب کچھ بدل چکا ہے، مگر جس نے وڈیرے کے ظلم سہے تھے وہ کبھی بھی اسے نہیں بھول سکتا تھا، اور میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔